بھوک برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے، غریبی میں جینے کا مزہ ہونا چاہیے. آپ کو جس مقام پہ رب نے رکھا ہے اس مقام پر آپ کے اندر بردباری، تحمل، صبر ہونا چاہیے. آپ کے اندر وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کی شخصیت کو، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ کا وقار خراب ہو جائے گا. آپ کی وفاداری قائم رہنی چاہیے. آپ تھوڑا حوصلہ کریں، آپ تھوڑا اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں جو ایک مومن کی شان ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وقار تو ایمان کا حصہ ہے، شخصی وقار یہ ایمان کا حصہ ہے. مومن کا اپنا کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو دیکھ کے فرمایا تھا کعبے تیری بڑی شان ہے پر میرے مومن کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے. یہ ترمذی میں حدیث موجود. تو جب آپ کا اتنا بڑا وقار اور سٹیٹس ہے تو پھر آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کی جگہ پہ کھڑا کریں. آپ جان بوجھ کے اپنے آپ کو کمزور کریں. آپ اپنے لب و لہجے کے اندر ایسا کچھ بھی نہ پیدا کریں جس سے محسوس ہو کہ اللہ نے جو آپ کو شخصی عزت دی ہے، جو وقار دیا ہے، وہ وقار کمزور پڑ گیا ہے. یہ کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا ہی وقار عطا فرمایا. حضور کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. حضرت کیلا بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ حضور ایک جگہ بیٹھے تھے، اللہ کے حضور کچھ عبادت اور وظائف میں اور ذکر اذکار میں مشغول تھے تو میں حضور کے پیچھے بیٹھی تھی. تو فرماتی ہیں اچانک میری حضور پہ نظر پڑی تو میرا جسم کانپنے لگا روب کے ساتھ. نہیں، آپ نے ابھی پوری بات پر غور نہیں کیا. کہتی میں چہرہ نہیں دیکھا تھا، میں نے پشت دیکھی تھی تو میں روب سے کانپنے لگی. تو فرماتے ہیں میں دیکھ رہی تھی اور میں کانپ رہی تھی تو ایک صحابی حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا، تو کانپ رہی ہے. تو فرماتی ہیں سرکار نے پھر بھی میری طرف رخ نہیں کیا، اسی طرف چہرہ کر کے حضور فرمانے لگے او مسکین بی بی ذرا اطمینان سے بیٹھ، ذرا حوصلہ کر. میں یہ لفظ حدیث میں نہیں ہے پر میرا ذوق کہتا ہے، یعنی کریم کہہ رہے ہیں حوصلہ کر، ابھی تو نے پشت دیکھی ہے، عبادت سے جو میرے چہرہ بددعا پہ نور چڑھا ابھی تو نے وہ نہیں دیکھا. ابھی تو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے، بولیے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے. تو میرے بھائی شخصی وقار. ابو جال پیسے کھا گیا نا ایک بندے کے، دیتا نہیں تھا. تو یہ مکے کے دن تھے جب ابھی تھوڑے سے مسلمان تھے. تو اس نے آ کے حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے پیسے نہیں دیتا. تو فرمایا میرے ساتھ چلنا. تو کافروں نے بھی ایک بندہ ساتھ بھیج دیا، دیکھو وہاں کیا بنتا ہے. تو سرکار نے جا کے ابو جال کے دروازے پہ دستک دی. باہر آیا، میں اس غریب کے پیسے کھا گیا تو شخص کہتے ہیں حضور کے لہجے میں اتنا جلال تھا کہ ابو جال نے کانپنا شروع کر دیا. تو اس کے پیسے؟ تو کہتے ہیں ہانپتا کانپتا پیسے لے کے آیا. بعد میں سرداروں نے کہا تو بڑی ڈینگے مارتا ہے. اور اب یہ کہ کانپتا ہوا پیسے لے کے آیا. کہنے لگا وہ آئے تھے تو مجھے لگا ان کے ساتھ کوئی طاقتیں ہیں، میں ڈر گیا. تو میرے بھائی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے وجاہت عطا کی، حضور کو اللہ نے وقار دیا، روب دیا، دبدبا دیا. مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے وقار پر کبھی سودا نہ کرے، اپنے انداز پر کبھی سودا نہ کرے، اپنے لب و لہجے پر کبھی سودا نہ کرے، اپنی خودداری پر کبھی سودا نہ کرے. یعنی صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں، ہاتھ سے درہ گر گیا ہے تو وہ کسی کو نہیں کہتے تھے یہ درہ اٹھا دے، وہ گھوڑے سے اترتے تھے اور درہ خود اٹھاتے تھے. یہ وزاداریاں، یہ خودداریاں، یہ عزت نفس، یہ مزاج، یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو شان عطا کی. میں دیکھتا ہوں کہ پالٹیاں ڈھونڈنا اور کسی کو کھانا ڈال کے راضی ہونا اور فلاں کو آج میں نے لوٹ لیا اور فلاں جگہ، ہمارے تو محفلوں میں یہ کام ہونے لگ گیا ہے. کیوں جی میں جی بڑی محفل بڑی لوٹ کے لے آندی میں آج.
تو میں نے کہا اللہ کے بندے محفل کو تو کچھ دینا چاہیے، تو لوٹ کے لے آیا ہے، کمال ہو گیا ہے۔ وہ